السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمی درس قرآن سبق 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اور خوشخبری سنا دیجیے آپ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اس بات کی کہ بے شک ان کے لیے جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ پچھلے سبق میں قرآن پر عمل نہ کرنے والوں، اس کا انکار کرنے والوں کو چیلنج دیا گیا تھا، اور اب جو بھی اس کا قرآن کا انکار کرے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کرے گا، آپ کی سنتوں پر عمل نہ کرے گا، تو کہا گیا تھا کہ فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، کہ ڈرو اس آگ سے، بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اب اس سبق میں یہاں پر ایمان والوں کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ جو اس قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر یہ قرآن نازل ہوا، ان کو اللہ کا سچا رسول مانتے ہیں، کہ آخرت میں ان کو جنت کے باغات نصیب ہوں گے۔ تو فرمایا جا رہا ہے وبشر الذین، اور بشارت دے دو، یعنی خوشخبری دے دو۔ بشارت اس خوشخبری کو کہتے ہیں جو چہرے پر نظر آئے، تو کہا جا رہا ہے خوشخبری دے دو الذین، ان لوگوں کو آمنو، جو ایمان لائے۔ ایمان والوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے یہاں، سب لوگوں کو نہیں، یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے۔ تو ایمان کے معنی ہے کہ یقین یا مان لینا۔ اس کا روٹ ورڈ ہے امن، حمزہ میم نون، امن۔ تو ایمان یعنی دل کا اطمینان اور یقین۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کا دل مطمئن ہوتا ہے، ایمان رکھنے والا۔ تو یہاں پر ایمان والوں کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ تو ایمان کا مطلب ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ایمان صرف زبانی اقرار نہیں، بلکہ ایمان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، یعنی پہلا دل سے یقین کرنا، دوسرا زبان سے کہنا کہ میں ایمان لایا، اور تیسرا عمل کے ذریعے اپنے ایمان کو ظاہر کرنا۔ تو ایمان کی 3 قسمیں ہیں، دل سے اللہ پر یقین رکھنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھنا، قرآن، فرشتے، قیامت، تقدیر پر یقین رکھنا، یہی ایمان کی بنیاد ہے۔ دل میں یقین ہو کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اور زبان کا ایمان کیا ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھنا اور ایمان کا اظہار کرنا ہے، بغیر اقرار کے ایمان ظاہر نہیں ہوتا، یعنی زبان سے کہنا پڑے گا۔ مثلا یہ کہنا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تیسرا ہے ایمان بالاعمال، یعنی اعمال کا ایمان۔ پہلا دل کا ایمان، دوسرا زبان کا ایمان، اور تیسرا اعمال کا ایمان، اعمال صالحہ، یعنی نیک عمل کے ذریعے ایمان کو ظاہر کرنا، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، سچائی، انصاف، حیا وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، یعنی ایمان صرف ایک بات یا کسی ایک چیز کا نام نہیں، بلکہ اس میں مختلف صفات ہیں، عبادتیں اور ہمارے اخلاق سب اس میں شامل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 72 یا 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور سب سے اعلیٰ بات یہ کہنا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ علماء نے ان سب باتوں کو جمع کیا اور بتایا کہ ایمان کی کل 77 یعنی 77 شاخیں ہیں، اور ان میں کچھ دل سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ زبان سے اور کچھ عمل سے۔ تو شاخ کہتے ہیں برانچ کو، یعنی ایمان جو ہے ہمارا وہ درخت کی طرح ہے، پیڑ کی طرح ہے، جس کی جڑ، تنا اور شاخیں ہیں، اور یہ مثال قرآن اور حدیث دونوں میں ملتی ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے ایک پاکیزہ بات یعنی کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی
سے دی ہے جس کی جڑ مضبوط ہے اور شاخیں آسمان میں ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اور اس سے مراد ایمان ہے، یعنی ایمان ایک درخت کی طرح ہے، اس کی جڑ جو ہے یہ دل کا یقین ہے، یعنی جڑ کہاں پر ہے؟ دل میں، اور اس کا جو تنا ہے وہ زبان کا اقرار ہے کہ ہم زبان سے بھی اقرار کریں، اور اس کی شاخیں جو ہیں برانچیز ہیں اس کی وہ اعمال صالحہ ہے کہ ہم اعمال اچھے عمل کریں۔ تو ایمان ایک درخت کی طرح ہے جس کی جڑ مضبوط ہو تو اس کی برانچیز، اس کی شاخیں ہری بھری رہتی ہیں، اگر جڑ ہی کمزور ہو جائے تو وہ شاخیں سوکھ جاتی ہیں، اور وہ جڑ ہمارا دل ہے۔ اگر دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، حب نہ ہو، جیسے وہ دعا اللہم انی اسألک حبک، حب کہتے ہیں دانے کو، اگر وہ دانہ دل میں نہ پڑے، وہ محبت دل میں نہ ہو تو پھر زبان سے بھی اقرار نہیں ہوتا، اور زبان سے اقرار نہیں ہوتا تو پھر عمل بھی نہیں ہوتا۔ اگر جڑ ہی کمزور ہو جائے تو شاخیں سوکھ جاتی ہیں۔ تو ایمان کی 77 شاخیں ہیں جس میں 24 دل سے تعلق رکھنے والی شاخیں ہیں، جیسے نمبر 1 اللہ پر ایمان، نمبر 2 اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، نمبر 7 اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کا خوف، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اللہ سے امید، اللہ پر بھروسہ، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اللہ پر توکل، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، شکر گزاری، صبر، توبہ اور استغفار، اخلاص نیت یعنی اچھی نیت، سچائی میں یقین، حسد سے بچنا، ریاکاری سے بچنا، تکبر نہ کرنا، عاجزی اختیار کرنا، اللہ کی رحمت پر ایمان لانا، قضاء اور تقدیر پر اطمینان، اور نیت کا درست ہونا، یہ سب دل سے تعلق رکھتی ہیں، یہ دل کا حصہ ہے۔ زبان سے ظاہر ہونے والی شاخیں 7 ہیں، جیسے کلمہ شہادت پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، علم حاصل کرنا اور سکھانا، دعا کرنا، ذکر و استغفار کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اور اعمال سے متعلق 46 یعنی 46 شاخیں ہیں، برانچز ہیں، جس میں وضو کرنا، غسل جنابت کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا، حج کرنا، اعتکاف کرنا، نظر پوری کرنا، کفارہ ادا کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بیوی کے ساتھ انصاف اور محبت رکھنا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، یتیموں کا خیال رکھنا، پڑوسیوں سے اچھا سلوک، مسافروں کی مدد، غلاموں اور مزدوروں کے ساتھ انصاف کرنا، جانوروں پر رحم کرنا، امانت ادا کرنا، وعدہ پورا کرنا، جھوٹ سے بچنا، چغلی اور غیبت سے بچنا، ظلم سے بچنا، عدل اور انصاف کرنا، تکبر سے بچنا، حیا اختیار کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، صدقہ اور خیرات دینا، سلام پھیلانا، مہمان نوازی کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے میں شرکت کرنا، علم پر عمل کرنا، دینی غیرت رکھنا، اپنے عیبوں کو چھپانا، دوسروں کے عیبوں کو نہ کھولنا، مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کو روکنا، دل کی صفائی رکھنا، نرم گفتگو کرنا، خوش اخلاقی کرنا، قناعت اور شکر گزاری کرنا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا، ناپ تول میں انصاف کرنا اور ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا۔ تو اس میں 24 دل سے ایمان ہے اور 7 زبان سے اور 46 عمل سے ایمان کا تعلق ہے۔ تو اگر ہم ان سب باتوں پر عمل کریں گے تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ سب کام کرنے والوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ وبشر الذین آمنوا، خوشخبری دے دو ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، جو نیک عمل کریں، جتنے بھی بتائیں 77 یہ نیک عمل کریں، تو ان کے لیے کہا جا رہا ان لہم، ان یعنی بے شک، یعنی اس میں کوئی شک نہیں، لہم ان کے لیے جنات، جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ نہریں بہنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے نمبر 1 باغوں کے نیچے یا زیر زمین بہتی ہوں، یا نمبر 2
نہریں باغات کے مالکوں کے حکم کے مطابق بہتی ہیں، یا یہ نہریں صرف باغات کی آبپاشی کے لیے نہیں بلکہ اور بھی صفات ہیں کہ ان کا پانی عمدہ ترین ہو، خالص اور عمدہ دودھ، شہد اور شراب کی نہریں ہوں گی۔ جنات، یہ جنت کی جمع ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جنتیں 7 ہیں: جنت الفردوس، جنت العدن، جنت النعیم، دار الخلد، جنت المأویٰ، دار السلام اور علیین۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 70 درجے ہیں جو اللہ نے مومنوں کے لیے تیار کیے ہیں، اور ہر درجہ اللہ کی قربت اور خوشنودی کے مطابق ہوگا۔ اعلیٰ درجے والے جنت الفردوس میں رہیں گے، تو جس کے جیسے اعمال ہوں گے اسی کے مطابق اس کو جنتیں ملیں گی۔ جنت باغ کو کہتے ہیں، لیکن شریعت میں اس خاص جگہ کا نام جنت ہے جو مومنین اور مسلموں اور نیکوں اور متقین کو آخرت میں عطا ہوگی، جہاں خیر ہی خیر اور انعام ہی انعام اور راحت ہی راحت، چین ہی چین اور نعمت ہی نعمت ہوں گی، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے، اور ان کو کبھی زوال نہ آئے گا۔ اب آگے جنت کے بعض حالات اور وہاں کی بعض نعمتوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، کہ جب بھی انہیں وہاں کھانے کو کوئی رزق دیا جائے گا، یعنی کوئی پھل دیا جائے گا، من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے اس سے پہلے بھی ہمیں کھانے کو دیا گیا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اس سے ملتا جلتا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یعنی جنت والوں کو جنت کے پھل جب ایک مرتبہ دینے کے بعد دوسری مرتبہ دیے جائیں گے تو ان پھلوں کی ظاہری شکل و صورت پہلے دیے گئے پھلوں کے مشابہ ہونے کی وجہ سے کہیں گے یہ پھل تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیے گئے تھے، ہم کھا چکے ہیں، لیکن جب وہ ان کو کھائیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان کا ذائقہ پہلے پھلوں سے بالکل الگ ہوگا۔ یعنی جنت میں جو پھل جنتیوں کو دیا جائے گا وہ ظاہری شکل و صورت میں پہلے دیے گئے پھلوں سے ملتا جلتا ہوگا، مگر ذائقہ ہر بار الگ ہوگا۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ پھلوں کے متشابہ ہونے سے مراد یہ بھی ہے کہ جنت کے پھل صورت اور شکل میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے، تو جب اہل جنت کو جنت میں پھل ملیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہیں جو دنیا میں ہمیں کھانے کو ملا کرتے تھے، مگر جنت کے پھلوں کو دنیا کے پھلوں سے کیا نسبت۔ پھر یہ کہ جنت میں صرف اعلیٰ غذا اور مکانات ہی نہ ہوں گے بلکہ اعلیٰ درجے کی مادی اور لذیذ غذاؤں کے ساتھ ساتھ سکون اور راحت بھی ہوگی۔ جیسے جنت کے باغ ہمیشہ سرسبز اور شاداب رہیں گے، ہر قسم کے پھل پھول اور خوشبو وہاں موجود ہوگی، پھل ہمیشہ تازہ اور لذیذ رہیں گے، کبھی ذائقہ خراب نہیں ہوگا، باغ ہر موسم میں خوبصورت اور مکمل آرام دہ ہوں گے۔ اسی طرح جنت میں آرام دہ بستر ہوں گے، نرم تکیے ہوں گے، اعلیٰ محل ہوں گے، بستر دنیا کے بستر سے کہیں زیادہ آرام دہ اور حسین ہوں گے، محل اور کمرے سنہرے موتی کی چمک کی طرح ہوں گے، جنت کے لوگ ان پر آرام سے لیٹے رہیں گے اور ہر نعمت سے مزہ اٹھائیں گے۔ اور جنت میں نوکر چاکر بھی ہوں گے، جیسے جنت کے نوکر ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ کامل وقت والے ہوں گے، یعنی وقت کی پابندی کے ساتھ آئیں گے، وہ کبھی تھکیں گے نہیں اور ہمیشہ خوش رہیں گے۔ یعنی دنیا کے نوکر تو منہ بنا بنا کے کام کرتے ہیں، تھکنے کی بات کرتے ہیں، چھٹی کر لیتے ہیں، لیکن وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوگا، کام صرف جنتیوں کی سہولت اور خوشی بڑھانے کے لیے ہوگا، کوئی شکوہ تھکن یا کوئی چہرے پہ بگاڑ نہیں ہوگا۔ اور جنت کے بستر ہمیشہ صاف اور خوشبودار اور تازہ رہیں گے، نہ کوئی میل داغ دھبا یا کوئی بوجھ، نہ کوئی خراب ہونے کا ڈر، اور جنتی آرام سے رہیں گے۔ بستر کے ساتھ نرمی، اونچائی اور پوزیشن بالکل آرام سے ہوگی، ہر جنتی اپنی مرضی کے مطابق آرام کر سکتا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی طرح جنت کے زیورات دنیا کے زیوروں سے بہت زیادہ خوبصورت اور قیمتی ہوں گے۔ قرآن پاک میں فرمایا، یعنی جنت کے لوگ سنہرے موتیوں اور قیمتی پتھروں سے مزید تختوں پر آرام کریں گے۔ مفسرین کے مطابق جنت میں زیورات میں سونا، چاندی، موتی، قیمتی پتھر اور جوہر شامل ہوں گے۔ پہنے جانے والے زیوروں میں جنت کی عورتیں جو پاکیزہ ہوں گی، مرد جنتیوں کے لیے زیور پہننے کی نعمت ہوگی، یعنی ہار پہنیں گے، کنگن، انگوٹھی، تاج، اور اسی طرح
دوسری قسم کے زیورات بھی پہنیں گے، یعنی زیورات ہمیشہ چمکتے رہیں گے، کبھی پرانے نہیں ہوں گے اور خوبصورت ہی لگیں گے ہر بار۔ دنیا کے زیور پہننے میں تو انسان تھک جاتا ہے، کہیں سے کچھ چبھتا ہے، کہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہاں زیور پہننے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوگا کہ جھنجھٹ ہے کہ چبھ رہے ہیں، ادھر سے پریشانی ادھر سے، کیونکہ جب زیور پہنتے ہیں تو پھر ان کو اتار کے سکون ملتا ہے، لیکن وہ زیور ایسے نہیں ہوں گے کہ انہیں پہن کے تھکاوٹ ہو، بلکہ اچھا لگے گا، وزن میں لائٹ ہوں گے۔ اور زیور اکٹھے دیے جائیں گے کہ لو ان میں سے کچھ بھی پہن لو، ایسے نہیں ہوگا کہ کوئی بھی زیور دے دیا جائے اور کہا کہ یہی پہنو۔ زیادہ زیور دیے جائیں گے اور کہا جائے گا ان میں سے کچھ بھی سلیکٹ کرو اور پہن لو اپنی مرضی کے مطابق۔ اور جب بھی جنتیوں کو پھل دیا جائے گا وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو پہلے ملا تھا، مگر ذائقہ ہمیشہ نیا اور خوشگوار ہوگا۔ اور خاص بات کیا ہوگی، پھل کبھی ختم نہیں ہوں گے اور ذائقہ ہر بار نیا محسوس ہوگا، یعنی بوریت بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جنت میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ 4 قسم کی نہریں بیان ہوئی ہیں، جیسے صاف پانی کی، دودھ کی کہ ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوتا اس کا، شہد کی مٹھاس اور تازگی سے بھرا ہوگا، اور پاکیزہ شراب کہ جس میں لذت ہوگی، نشہ آور نہیں ہوگی۔ جنت میں پینا کبھی بھاری یا پریشان کن نہیں ہوگا، ہر مشروب ہمیشہ پاکیزہ اور لذت بھرا ہوگا۔ کھانے کی دیگر نعمتیں بھی ہوں گی، جیسے جنت میں دنیاوی کھانوں کی طرح کوئی تھکن یا قبض نہیں ہوگا، کھانے پینے کے ساتھ ساتھ روحانی خوشی اور سکون بھی حاصل ہوگا، اور کھانے کی شکل، رنگ اور خوشبو بھی دنیا سے مختلف اور مکمل خوشنما ہوگا، یعنی دیکھنے میں بھی اچھا ہوگا۔ جنت میں کبھی بھی خالی پیٹ کی کمی محسوس نہیں ہوگی کہ اگر پیٹ خالی ہو تو ہم یہ بھی کھا سکتے ہیں، کہتے ہیں نا کھا لیا لیکن جی نہیں بھرا، تو وہاں ایسا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہر جنتی اپنی پسند کے مطابق ہر وقت کھا سکتا ہے، کھانے پینے کی نعمت ہمیشہ جاری رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور جنتیوں کی عبادت میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ قرآن میں جنت والوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ کی یاد میں خوش رہیں گے اور کبھی تنگ نہ ہوں گے، صرف اللہ کو یاد کریں گے۔ جنت میں عبادت دنیاوی تکلیف یا بوجھ کے بغیر ہوگی، عبادت خوشی اور اطمینان اور اللہ کے قرب کے لیے ہوگی۔ جنت میں مومن سب سے زیادہ خوش ہوں گے جب وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کریں گے۔ یہاں عبادت محض خوشی اور اللہ کی محبت کا اظہار ہوگی، نہ کہ فرض ہوگی۔ اور جنت میں کوئی بیماری یا تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں نہ کوئی بوڑھا ہوگا، نہ بیمار ہوگا، اور نہ تھکے گا، اور نہ غمگین ہوگا۔ جنت میں سب صحت مند، جوان اور خوشحال رہیں گے۔ ہر نعمت اور آرام جنت میں ہوگا اور کامل ہوگا۔ جنت میں رشتہ داروں سے بھی ملاقات ہوگی۔ جنت میں ایمان والوں کے لیے تعلقات اور خوشی اور سکون کے لیے ہوں گے۔ مومن ایک دوسرے کے ساتھ محبت، عزت اور سکون کے ساتھ رہیں گے۔ جنت میں وہ لوگ ملیں گے جو دنیا میں نیک عمل اور ایمان کی وجہ سے قریب تھے، چاہے والدین ہوں، چاہے بہن بھائی ہوں یا رشتہ دار ہوں، یعنی رشتہ داروں، والدین، بھائی بہن اور نیک دوستوں سے ملاقات ہوگی، اور ملاقات میں محبت، خوشی اور سکون ہوگا، کوئی جھگڑا یا حسد نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہ لوگ ملیں گے جو دنیا میں نیک عمل اور ایمان کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب تھے، یعنی نیک عملوں میں قریب تھے اور ایمان کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب تھے، چاہے والدین ہوں، بہن بھائی ہوں یا اور رشتہ دار ہوں۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور عورتوں کے لیے پاکیزہ شوہر ہوں گے، یعنی تعلق، محبت، خوشی اور سکون کے لیے ہوگا۔ دنیاوی تعلقات کی طرح کوئی جھگڑا، حسد یا ناراضگی نہیں ہوگی۔ ہر جنتی اپنی پسند کے مطابق اپنی شریک حیات کے ساتھ سکون اور خوشی حاصل کرے گا۔ علماء کے مطابق جنت میں بچے اور اولاد کے بھی مناسب اور خوشگوار وجود ہوں گے۔ قرآن میں صحیح ذکر نہیں، مگر حدیث مفسرین کے مطابق وہ جنتیوں کے ساتھ محبت، خوشی اور سکون کے لیے موجود ہوں گے۔ بچے کبھی بیمار یا کمزور نہیں ہوں گے، سب پاکیزہ، خوش اور جنت کی نعمتوں میں شامل ہوں گے۔ اسی طرح جنت میں کوئی گندگی، بدبو یا میل کچیل نہ ہوگی۔ جنت میں کوئی جھگڑا، لڑائی یا حسد نہیں ہوگا، سب لوگ محبت، سکون اور خوشی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اور ماحول پورا مکمل پاکیزہ ہوگا۔ دنیاوی مشکلات کی مکمل غیر موجودگی ہوگی، یعنی دنیا کی کوئی مشکل نہیں ہوگی۔
ان سب نعمتوں کو پانے کے لیے ہمیں ایمان اور عمل الصالحات یعنی اچھے عمل کرنے ہوں گے، تبھی یہ وعدہ پورا ہوگا کہ ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، کہ ان کے لیے جنتیں ہوں گی جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور کھانے پینے کو بھی دیا جائے گا، سب کچھ ہوگا، لیکن ایمان اور عمل الصالحات کی ضرورت ہے ہم سب کو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے ان بشارتوں کا مستحق بنائے اور اپنی رضا کے مقام جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ نجات اور جنت تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ملتی ہے، ہم کیا اور ہمارے اعمال کیا چیز ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے فضل سے ہمیں دنیا اور آخرت کی سرخرو عطا فرما اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، اور ہمارا ایمان اور عمل الصالحات کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔